بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم اپنا نیا سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 10، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال۔ اقوال مینس قول کی جمع، ان کے شیخ سعدی کے کچھ فیمس یا گولڈن سینگ پڑھیں گے ہم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا، انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لائن کو آپ ہائی لائٹ کیجئے کہ انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ معلم اخلاق بھی کہلاتے ہیں۔ معلم اخلاق کا مطلب ہے کہ اچھے طور طریقے سکھانے والا۔ سلطان زنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے، کو بھی ہائی لائٹ کیجئے۔ شیخ سعدی نے طویل عمر پائی اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ شیخ سعدی نے شاعری بھی کی اور نثر میں بھی لکھا۔ شاعری میں ان کی مثنوی بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت اور اہمیت ملی۔ خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی اور دانش و حکمت کی بنا پر ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان کی کتابوں کے ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ حکمت و دانش سے بھرپور ان کے کچھ اقوال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے ہے۔ ان کے اس قول کے مطابق ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں جو ہمیں آسائشیں حاصل ہیں وہ ہماری سکون کے لیے ہے، نہ کہ ہماری زندگی ہے کہ ہم صرف ان دنیاوی آسائشوں کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ نمبر 2 ہے جی، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ یعنی اس میں یہ ہے احسان کا بدلہ احسان، دوسروں کے ساتھ احسان کریں گے، نیکی کریں گے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ نیکی کریں گے۔ دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، اور دوسرا وہ جس نے علم پڑھا مگر عمل نہیں کیا۔ دیکھیں کتنا کلیئر پیغام دیا گیا اس میں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے مال تو کمایا ساری زندگی لیکن اس کو خرچ نہیں کیا، اور دوسرا کون؟ جس نے علم حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ بہت سوچنے والی بات کی ہے انہوں نے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل، لوگ اس سے تو فائدہ اٹھاتے مگر وہ کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ بے عمل عالم مینس وہ عالم ہے، اس کے پاس تمام علم ہے، نالج ہے، لیکن وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتا، صرف دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔ تو اس کی مثال اندھے کے ہاتھ میں مشل جیسی ہے۔ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنا دیتا ہے۔ وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا دوست جو ہے وہ ہمارا دوست ہے یا وہ ہمارا اینیمی ہے، یا وہ ہماری ترقی سے یا اپنے دل میں کچھ جلن رکھتا ہے، تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب 7 نمبر پہ دیکھیں کہ دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہو، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو۔ دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ جب بھی آپ بات کریں احتیاط سے بات کریں، بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کریں۔ اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والوں کے زخم پر مرہم نہ رکھ۔ بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ نمبر 10 پہ دیکھیے کہ بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹاؤ یا اپنی عزت نہ گھٹاؤ۔ 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ یہاں پہ بھی یعنی کہ ذلیل انسان کی مثال دی گئی ہے کہ وہ شخص جو ہے کوئی بھی چیز کو، ذلیل انسان کو چیز بانٹ کر نہیں کھا سکتا، اس کے لیے کتے کی مثال دی گئی ہے۔ سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے، کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہ ہوگا، لہٰذا ہمیں دوسروں کا تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ تو ہم نے مطلب بہت پرانی بات ہے کہ آپ کی جیسی کمپنی ہوگی ویسا ہی آپ پہ افیکٹ ہوگا، آپ کی ویسی ہی پرسنالٹی ہوگی۔ تو جو بری صحبت میں بیٹھے گا آٹومیٹیکلی اس کی تھنکنگ بھی بری ہوگی۔ حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے مگر حق شناس کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے۔ ان کے کتے کے بارے میں یہ مثال دی گئی ہے کہ اگرچہ اس کو بہت زیادہ نیگیٹو معنوں میں لیا جاتا ہے، منفی معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن اگر جو شخص اس کو ایک دفعہ روٹی ڈال دے گا نا وہ ہمیشہ اس کا وفادار رہے گا۔ ان کے انسان کے اپوزٹ ہے کہ انسان کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو وہ آپ کا احسان بھول جائے گا۔
امید ہے کہ آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. چلیے اب ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے پاس سوالات جوابات کیا ہیں. پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا. اس کا جواب ہے کہ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا. سوال نمبر 2 ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے. شاباش بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈر لائن کیجئے کہ شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ انہیں اور کیا کہا جاتا ہے. شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے علاوہ معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے. سوال نمبر 4 ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس کام میں گزارا. ویری گڈ، انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 5 ہے کہ شیخ سعدی کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام بتائیں. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام بوستان اور گلستان ہیں. امید ہے کہ آپ کو سبق کی کوشچن آنسرز کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے وہ آپ لوگوں نے خود لکھنا ہے اپنی کاپی پہ خوش خط کہ شیخ سعدی کے کوئی سے 3 اقوال خوش خط اپنی کاپی پر لکھنے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 پہ کہ درج ذیل مرکبات کے معنی بتائیے یا مفہوم بتائیے. سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی بتائیے. مال کا مطلب ہوتا ہے اسباب، دولت، جائیداد. نمبر 2 پہ ہے صحبت، میل جول، ملنا ملانا، کمپنی جس کو کہتے ہیں. نمبر 3 پہ حق شناس، حق کو پہچاننے والا، دانش، عقل مند. ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. درج ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کیجیے. حکیم مشرق، مشرق کا دانا، معلم اخلاق، اچھے طور طریقے سکھانے والا، حکمت و دانش، دانائی اور عقل، ادب عالیہ، اعلیٰ ادب، سیر و سیاحت، سفر کرنا یا گھومنا پھرنا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس الفاظ متضاد. دنیا، آخرت، دوست، دشمن، بد نصیب، خوش نصیب، مصیبت، راحت، بے عمل، با عمل. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی درست جواب کا انتخاب کریں کہ بری صحبت میں بیٹھنے والے کی سوچ اچھی نہیں ہوتی. سوچ پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے. دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنا دیتا ہے. شیر پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے. کون سی ہستی دنیا کی ذلیل ترین ہستی شمار ہوتی ہے؟ کتا. نمبر 3 پہ جو ہے وہ آپ نے چوتھے آپشن پہ ٹک کا نشان لگانا ہے. پھر ہے کہ کس کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو ستانے والا کیا ہے؟ بد نصیب ہے. اور شیخ سعدی کہاں پیدا ہوئے؟ شیراز میں، ایران. اس کے بعد ہمارے پاس الفاظ جملے. الفاظ جملے آپ اپنی سمجھ کے مطابق خود بھی بامعنی جملے بنا سکتے ہیں، لیکن جو میں نے یہاں جملے بنائے ہیں آپ کے لیے ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. دیکھیے، مشل، مشل جلا لو، اندھیرا چھا گیا ہے. نعمت، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. قدر، نعمت کی قدر کرنی چاہیے. لقب، شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. حاسد، حاسد حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے. بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل. ڈیش بات کر کے، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر مت گھٹا. 2 کتے مل کر ایک مردار کو نہیں کھا سکتے. اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس کہ تلازمات لکھیے. تلازمات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چیز جو ہے اس کو عنوان دیا گیا ہے، اس سے متعلقہ چیزوں کے نام لکھیں. جیسے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس بادل. جب بادل آئیں گے تو ہمارے پاس ذہن میں کیا آئے گا؟ بارش، کیچڑ، پانی، کوسے قزا وغیرہ. پہاڑ، پہاڑ پہ کیا ہے؟ پتھر ہے، برف پڑتی ہے، پہاڑ بہت اونچائی پہ ہوتے ہیں. بازار، دکان، ریڑی، پھل فروٹ وغیرہ جو ہوتا ہے. شادی میں کیا کیا ہوتا ہے؟ دلہا دلہن، بینڈ باجا، باراتی. جنگ، جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ بندوق، توپیں، زخمی، شہید، غازی، گولیاں. یہ سب چیزیں تلازمات میں آتی ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے یہ تمام سوالات، مشقی سوالات اپنی کاپی پہ خوش خط لکھنے ہیں. اور ہاں، یہ ایکٹیویٹی آپ نے لازمی لکھنی ہے کہ آپ نے کوئی سے 5 مشہور بزرگ شخصیات کے کم از کم ایک قول اپنی کاپی پر خوش خط لکھنے ہیں. امید ہے کہ آپ اپنا کام مکمل کریں گے اور انشاءاللہ اگلی کلاس تک اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.